ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اے اہل ایمان، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو گے، اللہ تعالیٰ کو سیریس لوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا کر دے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اکثر لوگ تو بےچارے پوری زندگی اس میں کاٹ دیتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کیونکہ جھوٹ بھی اتنا مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ آلموسٹ 19-20 کا ہی فرق نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن یہ زمین و آسمان کا فرق اس کے لیے جسے سمجھ آ جائے، ورنہ حق اور باطل میں 19-20 کا ہی فرق ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو دونوں پارٹیاں درست لگ رہی ہوتی ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے، بہت بڑا فضل فرمانے والا۔ اب نبی علیہ السلام کو بالخصوص مخاطب کر کے اور آپ کے ذریعے سے باقی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کروا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان اور معجزہ ہے کہ مشرکین عرب کے چنگل سے نکال کر صرف 125 مسلمانوں کو ہزاروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال کر مدینہ شریف میں ایک الٹرنیٹو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور ان کے پاؤں یہاں پر مضبوط کیے۔ حالانکہ 125 بندے ایک بڑی قلیل تعداد تھی، اللہ تعالیٰ کی اگر مدد نہ ہوتی تو مشرکین عرب انہیں مکے ہی میں ختم کر دیتے۔ اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے چالیں چلی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو جب کافر تمہارے لیے خفیہ تدبیریں چھپ چھپ کر کرتے تھے، لیثبتوک، تاکہ کسی طریقے سے آپ کو قیدی بنا دیں۔ یہ اسپیسیفکلی سنگولر کے سیغے سے رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، یہ جنرل نہیں ہے، اسپیسیفکلی یہ سنگولر کا سیغہ ہے، لیثبتوک، ورنہ ہوتا لیثبتوکم، نبی علیہ السلام کو، اے نبی تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ یہ پلاننگ چل رہی تھی، یہ 3 پلان تھے، اور پلان کرتے کرتے 13 سال گزر گئے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک الٹرنیٹو بیس مدینہ شریف کی شکل میں دے دی، اور وہاں پر انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ نبی علیہ السلام کو پریکٹیکلی لینے کے لیے مکہ شریف آ گئے، اور عباس بن عبد المطلب نے، چونکہ بنو ہاشم کے اس وقت کرتے دھرتے وہی تھے، انہوں نے رسول اللہ کو ان کے حوالے کیا، جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی اس میں۔ تو وہ 13 سال تک جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رسول اللہ سے روک کر رکھا، ساری پلاننگ ان کی فیل کی۔ ورنہ مجھے بتائیں، اگر کافروں کو یہ پتہ چل جاتا کہ جس شخص کو آج ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی 8 سال کے بعد یہ فاتح مکہ بن کر اسی شہر میں داخل ہوگا، اس سے بڑھ کر اس کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے دونوں بڑی سپر پاورز کو الٹ دیں گے، رومنز کو اور پرشینز کو۔
اگر یہ اس وقت ان کو بتایا بھی جاتا تب بھی انہوں نے اسے مذاق کے طور پر لینا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ کی غیبی تائید حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ ایک مختصر سی جماعت سے اتنی بڑی ریولوشن برپا کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرواتا ایسا ہی ہے تاکہ وہ یہ چیز انشور کرے کہ اس تمام ریولوشن کے پیچھے میں کھڑا ہوں. اگر رومنز یا پرشین میں نبی علیہ السلام تشریف لے آتے اور باقی دنیا پہ ان کا غلبہ ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ کیا ہوا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا، ایک اچھا لیڈر مل گیا. لیکن وہ بدو جنہیں کسی مول نہیں پوچھتے تھے رومنز اور پرشین، ٹھیک ہے، غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے تجارت کے دنوں میں بھی، ان عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے اوپر مسلط کیا، جن کے پاس اس طرح کی ریزروڈ آرمیز بھی نہیں تھیں، ریسورسز بھی اس طرح کے نہیں تھے جتنے کہ ان کے پاس تھے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے نبی علیہ السلام ان کی جماعت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی یہ چالیں چل رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یعنی شہید کر دیں، یا آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ یہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. ویسے لفظی ترجمہ تو مکر ہے کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے، اور اللہ کی شیان شان جو مکر ہے، جس کے لیے ہم اردو میں ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کرتے ہیں خفیہ تدبیر. ادروائز کو مکر بھی لفظ استعمال کر لے کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ خام خواہ بریلویوں نے الفاظ کے چناؤ کو انہوں نے نا ایک اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، گستاخی کا کہہ کے قرآن سے ہی دور کر دیا. یعنی اتنا جھگڑا کیا، وہ کہتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ اگر آپ نے کیا نا شروع اللہ کے نام سے تو یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ یہ تو شروع سے شروع ہوا ہے. آپ نے ترجمہ کرنا ہے اللہ کے نام سے شروع. تو میں نے پھر انہیں کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو، تمہارے اعتبار سے تو بسم اللہ بھی غلط ہے، کیونکہ بسم اللہ میں تو اللہ بعد میں آ رہا ہے. آئے ہو نا داڑھ تھلے، ہاں. اور تمہاری بسم اللہ بھی ہم تمہیں بنا دیتے ہیں عربی میں، اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بریلویوں کی بسم اللہ یہ ہونی چاہیے، اللہ پہلے آ گیا نا. تو بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ ساتھ نام اللہ کے، تو یہ لفظی ترجمہ ہے، بالکل درست ہے. شروع اللہ کے نام سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شیطان کے نام سے تو شروع نہیں ہوا. یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی انہوں نے بڑے گستاخانہ ترجمے دیوبندیوں نے کر دیے، اہل حدیث نے انہوں نے کہا کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے، اللہ بھی مکر فرماتا ہے، تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. تو یہ گستاخی تو قرآن میں ہوئی بھی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں نا اصل میں وہ عربی میں لفظ جو ہے نا وہ مکر، وہ نٹوریس نہیں ہوتا. میرے بھائی جب عربی میں نہیں ہوتا اور اردو میں کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ماننے والا ہے، تو وہ نٹوریس تو یوز نہیں کر رہا. اردو تو کوئی زبان ہی نہیں ہے، ادھاری زبان، کچھ الفاظ عربی کے کچھ فارسی کے، جو زبان ہی ادھاری ہے اس میں آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو عربی کا ہی تصور کریں نا. آلموسٹ سارے 40% اردو کے الفاظ عربی والے ہیں، باقی فارسی سے آئے ہیں. تو کیا فرق ہے؟ آپ اردو ڈکشنری کا حصہ بنا لینا مکر کو، کہ جب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو یہ ان معنوں میں نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اللہ کا شکر ہے عربی اور انگلش سے میں بڑا خوش ہوں، اس میں تم اور آپ کا کوئی فرق نہیں ہے. تو اڈے سارے ادب گستاخی دے فتوے گئے پیسیفک اوشن وچ. عربی چ تم بھی آپ ہے اور آپ بھی تم ہے، کہانی ختم. عربی میں سنگولر کو آپ فرماتا ہے ہی کہیں گے، فرماتے ہیں نہیں کہیں گے. کتنی بے ادب زبان ہوئی پھر. اور یہ اس بات کے اوپر جھگڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی کئی بار میں نے فلوئنسی میں یعنی نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے نبی نے کہا ہے. وہ کہتے نہیں کہا کیوں کہہ دیا، فرمایا کہتے ہیں. یہ تو گستاخی ہوگی. اتنے الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں. عربی میں اللہ کا شکر ہے فرمایا اور کہا کوئی فرق ہی نہیں، سیم ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ تسی اسلام پھیلا بیٹھے. اللہ کا شکر ہے کہ عربی وچ اے ساری جڑی چیزاں بدتمیزی اور تمیز انہوں نے تصور کیتی ہے وہ ساری ویسے ہی فارغ ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر مکر فرمانے والا یا خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے.
یہ دونوں لفظ بولا کریں تاکہ ان کی یہ بت پرستی توڑیں. انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا ہے. یہ ادب والا ترجمہ ہے اور یہ بے ادبی والا ترجمہ ہے. یار مسلمان کیسے بے ادبی والا ترجمہ کر رہا ہے؟ اور اپنی حالت یہ ہے کہ اپنے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں, وہاں کوئی بے ادبی نظر نہیں آ رہی. جو صراحتاً کفر ہے اس کی تعویلات ہیں. اپنی حالت یہ ہے. اس سے ان کا اخلاص آپ چیک کر لیں کتنے مخلص ہیں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ. ورنہ جو اتنی باریک چیزیں سونگ لیتے ہیں ان کو چشتی رسول اللہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ٹھیک ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں کافروں کے اوپر تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا, وہ کہتے ہیں سن لیا ہم نے, ٹھیک ہے. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین, یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں. لیکن یہ چیلنج زبان کی حد تک تو انہوں نے کہا, لیکن اس کو فلفل نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی تائید تھی اس کتاب کے ساتھ کہ قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ. سورۃ البقرہ میں بھی آیا, 10 سورتوں کا بھی چیلنج آیا, ایک سورت کا بھی چیلنج آیا, پھر یہاں تک آیا کہ ملتی جلتی لے آؤ, نہیں لا سکے. اور دیکھیں کہانی کیسی ہے. ہاں جی سن لیے تھوڑی گلاں, ساڈیاں بھی ہیں نے بغیر رفع جان دی حدیثاں. اے وہی گل ہے, مینٹلٹی وہی ہے کہ بھئی ایک بات چھوڑنی ہے نا, کتنے ہے کڈو, وہ نکلنا کچھ بھی نہیں, بس ایک بات کرنی ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ, یہ آگئی جی وہ بڑی شعراء آفاق آیت جس کا میں نے حوالہ کئی دفعہ پیش کیا کہ کافروں کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں. وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے اور یہ نبی سچا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کو مان رہے ہیں. ادھر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں کہانی ایک رہی ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے. اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے قرآن کی ساری توحید فارغ کر دی کہ جو تو اللہ نو مندے ہی نہیں سن, لہٰذا یہ آیتیں تو ہمیں پیش نہ کریں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. سرکار وہ ایسا مانتے ہیں کہ دیکھیں میدان جنگ میں وہ یا بہاول حق بیڑا تک نہیں کہہ رہے, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی نہیں کہہ رہے. وہ میدان جنگ میں کافر, غزوہ بدر میں کافر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق, اگر یہ قرآن تیری طرف سے سچی کتاب ہے, یہ نبی سچائی پر ہے, من عندک تیری طرف سے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم پر پتھر نازل فرما دے اسی وقت, کیونکہ ہم تو اس کو نہیں مان رہے, نبی اس قرآن کو نہیں مان رہے, تو ابھی پتھر نازل فرما. اوی اتینا بعذاب علیم, یا پھر ہم پر دردناک عذاب لیا اسی وقت. اب یہ وہ بات کی انہوں نے, اس کے بعد عذاب کو نہیں نازل ہوا. وہ کہتے دیکھ لو سچا ہونا تھا ہونے. یار اندازہ کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق چلنا ہے. یہ سیم کا مولوی بھی کر رہے, مبالغہ کر لو, یہ مبالغہ کیا نا انہوں نے. اے اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ابھی ہم پر پتھر نازل فرما, ہم اس نبی کا انکار کر رہے ہیں اور پتھر نہیں نازل ہو رہے, کہہ رہے دیکھ لو ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے. نعوذ باللہ. پھر اللہ نے اس کا جواب دیا, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے, وَأَنْتَ فِيهِمْ, جبکہ اے نبی تم ان میں موجود ہو. ہاں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی عذاب اس وقت نازل کرتا ہے جب اہل ایمان کو اس بستی سے نکال لیتا ہے. ویسے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اہل ایمان اور ایمان والے اور غیر مسلم ایک جگہ ہوں اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو صرف ان پر آئے کہ جو کافر ہیں اور باقی بچ جائیں. لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ اہل ایمان کو ہمیشہ یہ پروٹوکول دیتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان 78 کے قریب کشتی میں سوار کیے, وہاں سے نکال لیا ان کو, باقیوں کو برباد کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا لشکر فرعونیوں کے چنگل سے نکالا اور انہوں نے تعاقب کیا, انہیں سمندر میں غرق کیا. حضرت لوط علیہ السلام کو 2 بیٹیوں سمیت, کیا قرآن میں آیا کہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکلو, پیچھے سے پتھر پڑیں گے. ورنہ اللہ کے لیے مسئلہ تھا
کہ اتنے پتھر پڑ رہے ہیں، اس ایک گھر کو محفوظ کر دیتا. ہمارے لیے تو یہ کوآرڈینیٹس لوکیٹ کرنا مسئلہ ہے نا کہ ہمیں ڈرون پھینکنے پڑیں گے کہ ایتھے لگے ہوتے نہ لگے. اللہ کے لیے تو مسئلہ نہیں، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے. جس طرح اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے اپنی منشا انسانوں تک پہنچاتا ہے. اللہ پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے، لیکن طریقہ اس نے اڈاپٹ یہی کیا. طریقہ اس کا یہی ہے کہ پانی پینے سے ہی پیاس بجھے گی، دروشی پڑھنے سے نہیں. ہاں، کھانا کھانے سے ہی پیٹ بھرے گا، سبحان اللہ کہنے سے نہیں. یہ اللہ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب تک اہل ایمان وہاں موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا. تو اسپیسیفکلی یہ مکے کے اعتبار سے ہے کہ جب تک مکے میں رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت یہ کہتے تھے یا اللہ عذاب نازل فرما، اور رسول اللہ تو وہاں موجود تھے. پھر اللہ نے کیسی پلاننگ کی، نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نکالا، مکے سے نکال لیا نا. اور مکے سارے پہ بھی عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو دل میں ایمان رکھتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے. اس کا ذکر بھی سورہ نساء میں موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معاملہ کرے گا تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر بھی معاملہ ہو جائے گا جو اپنا ایمان چھپائے بیٹھے ہیں، تمہیں بھی نہیں پتا ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا نا، اہل مکہ کو مکے سے نکال کر بدر میں غرق کیا مسلمانوں کے ہاتھوں. ان کو وہاں سے نکال لیا تاکہ باقی مکے والے بچ جائیں، اگر ان میں کوئی ایمان والے موجود ہیں تو وہ اس زد میں نہ آئے عذاب کی. اور اہل ایمان کو یہاں پر لا کے کھڑا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ہم اس لیے عذاب نہیں وہاں پہ نازل کر رہے تھے کہ اے نبی تم ان میں موجود تھے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا جبکہ ان میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے، استغفار کرنے والے ہوں. یعنی اہل ایمان اللہ کے نزدیک اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اہل ایمان اگر کسی بستی میں بھی موجود ہو نا تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے پوری بستی پہ عذاب بھی نہیں بھیجتا. ہاں، لیکن ایک بات ہے، جب پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر معاملات پہنچ جائیں پھر عذاب آ جاتا ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر کسی بستی میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں کے لوگ ان گناہوں پر قادر ہوں کہ انہیں روکیں اور وہ لوگوں کو منع نہ کریں تو اللہ کا عذاب پھر ساروں پہ آ جاتا ہے. دنیا میں عذاب میں وہ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں. ہاں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا، دنیا میں رگڑا سب کا نکل جائے گا. لیکن یہاں تو اہل ایمان وہ تھے جو دعوت کا کام بھی کر رہے تھے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ. اچھا، مجھے ضمناً یاد آ گیا، یہ آیت حاضر و ناظر پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو تو ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے. وہ کہتے ہیں جو مسلمانوں پہ عذاب نہیں آ رہا تو رسول اللہ ہم میں موجود ہیں، پتہ نہیں انہیں منگولوں کا عذاب کیوں نہیں نظر آ رہا. اس منگول کی بات نہیں ہو رہی، او وڈے منگول جڑے کافر منگول سن، جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی سلطنت عباسیہ کی، بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، سارے بزرگان دین، سارے بزرگان بے دین سارے وڈ کے رکھ چھڑے. وہ اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ عذاب آیا. وہ جو نبی علیہ السلام کی دعا ہے نا صحیح مسلم میں کہ اے اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ پوری امت ہی تباہ ہو جائے. کیونکہ اگلی امتوں میں جب عذاب آتا تھا نا تو صرف اہل ایمان بچائے جاتے تھے، باقی سارے تباہ ہو جاتے تھے. اس طرح کا کوئی عذاب اس امت میں نہیں آئے گا. یہ نہیں کہ عذاب نہیں آئیں گے، عذاب آئے ہیں. بخاری میں موجود ہے قرب قیامت میں خنزیر اور بندروں کی شکلیں بھی بنے گی لوگوں کی. اور آپ کو لوگ وہ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی بنی اسرائیل بندر بن گئے تھے، اس امت میں ابھی تک کوئی نہیں ہماری شکلیں بگڑی. جی بگڑن یہ انتظار کرو، ٹائم آ لین دو. ہاں، اوور آل پوری امت نہیں ہوگی. یہ ہے دعا. باقی عذاب تو ہے، ہمیشہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہوتے رہے مسلمانوں کے اوپر. سب سے بڑا عذاب ملوکیت، زبان بندی، ظلم، استحصال حکمرانوں کے ذریعے صدیوں تک ہوتا رہا، ابھی بھی ہو رہا ہے. آڑ بھی سارا سیلاب غریبوں کی طرف جاتا ہے اور امیر جو ہیں وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہاں، پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعفن شدہ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے ہم سائے بتاتے ہیں کہ یہ 3 دن پہلے مر گیا تھا،
اور بچے نے زہر دے کے مار دیا اور اسٹامپ پیپر پہ سائن کروا کے تو اس نے زمین اپنے نام لگوا لی. یہ ان کا اینڈ ہوتا ہے ان امیر لوگوں کا جو غریبوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں. تو عذاب آتا ہے, یہ بے فکر ہیں آپ, بچنا کوئی نہیں کسی نے, دنیا میں نہ آیا آخرت میں تو آنا ہے. وما لهم الا يعذبهم اللہ, اب کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے عذاب نہ آئے. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جبکہ ان مشرکین عرب کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے, نماز پڑھنے سے اہل توحید کو روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ, جبکہ وہ اس مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں. حالانکہ متولی تو تھے لیکن وہ اللہ کے کھاتے میں متولی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں حقیقتاً متولی کعبے کے وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں. اگرچہ پریکٹیکلی قبضہ کافروں کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اہل ہی نہیں ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, بیگوٹن سن تھا, اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیگوٹن سن ہے, صلبی بیٹا ہے, صرف اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ ہمارا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے صاف فرمایا اس لیے کہ اس کے اعمال غیروں والے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں, چاہے وہ قریش مکہ تھے, اولاد ابراہیم تھے, بنو اسماعیل تھے, اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کی اولاد تھے, لیکن اللہ نے کہا یہ اہل ہی نہیں ہے کہ متولی ہوں حرم شریف کے. کون اہل ہوں گے؟ ان اولیاء الا المتقون, اس کے متولی ہونے کے حقدار تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار رکھنے والے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی. آج بھی یہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مساجد کے متولی یہ علماء ہونے چاہیے جو ممبروں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ یار آج تک کسی انگریزی کے پروفیسر نے کہا کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. میری بچیاں کانوینٹ میں پڑھتی ہیں, پہلی کلاس سے وہ ڈکشنری لگوا دیتے ہیں. ہمیں انجینئرنگ کر کے اتنی انگریزی نہیں آتی ہے جو ان کو میٹرک سے پہلے آ گئی ہوتی ہے, کیونکہ ہم تو وہ انجینئرنگ کی لینگویج کی انگلش پڑھی ہوئی ہوتی ہے, لٹریچر کی انگریزی تو ہماری اتنی مضبوط نہیں ہوتی. وہ تو فخریہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی استاد اپنی ڈیوٹی سے عہدہ براں ہو جاتا ہے بچوں کو ڈکشنری کے ساتھ جوڑ کے. تو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ خود ڈکشنری سے الفاظ دیکھتی ہیں, میچ کرتی ہیں, ہاں جی یہ کتاب میں یہ لفظ آیا تھا اس کا مطلب ہے. وہاں کسی عالم دین کا ڈر ان کو نہیں ہوتا, کسی مفتی کا, کسی مجتہد کا ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں ڈکشنری سے کوئی اور ہی مطلب نہ لے لے جو صرف بزرگان دین نہیں لینا تھا. ایون بزرگان دین بھی غلط مطلب لیں گے, وہ کہیں گے جی ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے, اور کسی بزرگ کی جرت نہیں ہے کہ ڈکشنری سے اختلاف کر جائے. اور یہاں پہ آپ آیت پڑھیں کان پہ جوں تک نہیں رینگتی, بالکل ان کے خلاف بھی آیت پڑھ دیں, آگے سے وہ تسی کے دا مطلب لے رہے ہو بھائی تو لے کے دس دے کیا مطلب ہے. تو وہ ایسا گھمائیں گے آپ کو, ایسا گھمائیں گے کہ بندہ کہے گا یار آیت تو اتنے ہی رہ گئی, کدھر ٹر گیا. لیکن اللہ کے فضل سے یہ آپ فزکس, کیمسٹری, انگلش, بایولوجی کے ٹیچرز میں نہیں دیکھیں گے کہ کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ کوئی اور الٹی کہانی کرائیں. الٹا بلکہ ان کو فکر پڑ جائے گی, اچھا یار یہ کتاب میں لکھا تھا, ہمیں پہلے کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا, یہ ہمارا یہ مسئلہ غلط تھا, یہ ایسا نہیں ایسا تھا, اور رجوع لے آئیں گے. اور یہ غدار کیا ہے؟ یہ آپ کو ڈائریکٹ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں, اس حقیقت سے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ, اور ان کی نماز تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے بیت اللہ کے پاس, إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً, سوائے کہ یہ سیٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. یہ طواف کے دوران ان کی عبادت کا ذریعہ یہ تھا سیٹیاں اور تالیاں. یہ جو کچھ درباروں پہ ہو رہا ہے آج کل, وہاں بھی سیٹیاں ہیں, تالیاں ہیں, ڈھول ڈمکے, سارا کچھ. یہ بیت اللہ میں یہی کچھ کرتے تھے. اور سب سے افضل طواف وہ ہوتا تھا جو کپڑے اتار کے ہوتا تھا. کہتے تھے انسان کو اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے تو جو بالکل ننگا ہوگا نا تو وہ سب سے افضل طواف کر رہا ہوگا. وہ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 9 ہجری کے اندر حضرت ابو بکر کو
نبی علیہ السلام نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، حضرت علی کو بھیجا اور نبی علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے منہ کے میدان میں اناؤنسمنٹ کی کہ آج یہ آخری حج ہے جو مشرکین اور مسلمانوں نے اکٹھا کیا ہے، آئندہ سے کوئی مشرک خانہ کعبے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، یہ ساری کی ساری بدعت ختم، کیونکہ اگلے سال نبی علیہ السلام نے پھر حج کروانے کے لیے آنا تھا 10 ہجری میں، لہذا پہلے اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ تو یہ سیٹیاں اور تالیاں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو اب عذاب اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے، یعنی یہ غزوہ بدر میں اب جو تمہاری پٹائی ہونے والی ہے نا، یہ اللہ کا عذاب استحصال ہے جو انبیاء کا انکار کرنے پر آتا تھا، جو میں شروع میں بتا چکا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ مخالف پارٹی کو بھی خرچ کرنا پڑ رہا ہے، صرف دیندار لوگوں کو نہیں، بے دینوں کو بھی پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے اور وہ خرچ کرتے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کو روک دیں دین سے۔ تو مجھے بتائیں آج کل جو آپ کے دین کے کسٹوڈین ہیں یہ پیسہ کس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ یہ بھی اسی کام کے لیے کر رہے ہیں۔ اتنی محنت سے 25-30 ہزار روپیہ دے کے آپ مولوی بلواتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، تقریر وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ فقہ حنفی ٹھیک ہے، قرآن و حدیث غلط ہے، ٹوٹل اس کی تقریر یہ ہوتی ہے۔ ظاہر یہ بول کے تو نہیں کہے گا ورنہ تو سروائیول ہی نہیں اس کی، لیکن وہ پوری کی پورے یہ معاملات کر رہا ہوتا ہے، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی ریفرنس نہیں بیان کرے گا اور اپنے پیسے بھی پورے لے کے چلا جائے گا، کسٹوڈین بنے ہوئے۔ تو دین کے اوپر، اپنی بے دینی کے اوپر خرچ سارے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور یہ اس طرح آندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، اور پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ سارا مال بھی ان کا گیا اور قیامت والے دن یہ حسرت بن جائے گا کہ اتنا خرچہ کیا ہم نے۔ اور وہ قرآن میں آتا ہے نا، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہائے ہائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا توحید کے برابر سمجھ لیا ہے؟ نو، جب اللہ ہی کو نہ مانا تو اس کے نام کی صدقہ خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک خدا کو اس طرح نہ مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ تو اللہ تمہارا یہ حسرت بن جائے گا ان کا مال۔ ثم یغلبون، اور پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے، دنیا میں اللہ نے پھر مغلوب کر بھی دیا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان سب کے سب لوگوں کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ یعنی جو دنیا میں یہ کشاکش ہے نا حق اور باطل کی تمیز، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اہل حق ایک طرف اور اہل باطل دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کر دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان سب کے سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے، بعض خبیثوں کو بعض کے ساتھ۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر سب کو جہنم میں اکٹھا کر کے ڈالے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ اچھا، دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اہل ایمان ہیں اور جو ایمان کی روش پہ چلنے والے ہیں ان کی کمپنی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو باغی ہیں ان کی کمپنی باغی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے باغی، یہ نیچرل چیز ہے، نیور۔ اور اگر یہ کسی بندے کے اندر کو ایگزسٹ کیے ہوئے ہیں نام لیے بغیر کہ وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ بھی اس نے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور دیندار لوگوں میں بھی بڑا اس کا مرتبہ ہے، تو سمجھ لیں یہ منافق اعظم ہے۔ یہ سمپل، ٹھیک ہے، وہ بظاہر تو عالم دین ہے، دینی پیشوا ہے، لیکن وہ ساری پارٹیوں کو جو خوش کیے ہوئے ہے، یہ ہو نہیں سکتا
کہ کسی پیغمبر سے تو یہ کام نہ ہو سکے کہ اللہ کے باغی اور اللہ کے ماننے والے اس پہ اکٹھے ہوں، اور یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ترم خان ہے کہ اس نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر لی ہے کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست دونوں ہی اسے محبوب رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں صرف منافق ایسا ہوتا ہے جس سے سارے خوش ہوں، پیغمبر سے بھی سارے خوش ہوتے ہیں۔ کتنا مشکل وقت پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، تو کیا ان میں کوئی عیب ہوتا ہے؟ لوگ ان کو گالیاں نہیں نکالتے، ان کے قتل کے فتوے نہیں جاری کرتے، ان کی بیویوں کے اوپر تہمت نہیں لگاتے؟ کس کس تکلیف سے پیغمبروں کو گزرنا پڑتا ہے، کئی تو پیغمبر شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو کیا ان کی تعلیمات میں کوئی خرابی تھی؟ ان کے بتانے کے انداز میں کوئی فرق رہ گیا تھا؟ یا ان کے اندر کمپیٹنسی کا کوئی لیول نہیں تھا جو آج کے علماء کے اندر موجود ہے، کہ وہ ظہر کی نماز ایک پولیٹیکل لیڈر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، عصر کی نماز اس کے مخالف لیڈر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز میں ایک تیسرے لیڈر کے گھر جا کے اس کی مسجد میں دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ساروں کو خوش کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پھر اس دین کے راستے کے اوپر نہیں ہے، وہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں۔ قل للذین کفروا، اے نبی کافروں سے فرما دو، ان ينتهوا، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، اللہ تعالیٰ پچھلا سارا سب کچھ کھاتا معاف کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ یار 13 سال مکی تکلیفیں دیں نبی علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو، پھر بھی اینڈ پہ ایک آفر دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی توبہ کر لو، سب معاف۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر تم باز نہ آئے اور یہ حرکتیں دوبارہ کی، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو یاد رکھو ہمارا طریقہ پہلے والے نافرمانوں کے ساتھ بھی اگلی امتوں میں گزر چکا ہے، ہم نے وہی کچھ تمہارے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے۔ اور وہ ہے نا، بدر میں جو لوگ باز آگے تو آگے، لیکن جو احد میں دوبارہ آئے ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا۔ وہ تو مسلمانوں کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، ادروائز تو فتح وہاں پہ بھی ہو گئی تھی۔ خندق کے اندر تو خوب مٹی پلید ہوئی ان کی، اور حدیبیہ تو ان کی ذلت کی آخری قسط تھی، سمجھ لیں کہ وہ مسلمان جن کو یہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے، ان کے ڈر کی وجہ سے ان سے صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ یہ بہت بڑی ذلت کاٹی تھی انہوں نے۔ حدیبیہ رسول اللہ کی فتح کا دن تھا، فتح مکہ تو بعد میں ہوئی نا، اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح ادھر نازل ہوئی ہے، آج تو ہم نے آپ کو روشن فتح دے دی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے مان لیا ہے کہ بھائی گل ود گئی ہے۔ ہاں تبھی تو بھائی، ابھی تک تو ان کی بدماشی یہ تھی کہ بدر میں مسلمانوں کو مارنے آگے اتنی دور سے، احد میں مارنے آگے، خندق میں تو ساروں کو جمع کر کے پورا عرب چڑھا دیا، اور کہاں یہ حالت کہ وہ صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ اور دیکھ لیں وہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 میں فتح مکہ ہو گئی، اور 8 ہجری میں فتح مکہ سے 3 مہینے کے بعد غزوہ حنین، آخری جنگ مشرکین عرب کے ساتھ، عربیوں کا سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، اور پھر وہ دعوت ایکسپورٹ ہوئی باہر۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں ان کافروں کے ساتھ قتال اب جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جب تک اسلام کو فتح نصیب نہیں ہوتی الٹیمیٹ کہ یہ مکمل طور پر مغلوب ہو جائے، اس وقت تک آپ نے قتال روکنا نہیں ہے۔ یہ بدر کے موقع پر فرمایا جا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ بدر ایک بیٹل فیلڈ ہے، جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ فتح مکہ نہ ہو جائے۔ جنگ مسلسل جاری رہی ہے۔ 2 ہجری میں بیٹل آف بدر ہے، ایک معرکہ ہوا ہے کافروں کا اور مسلمانوں کا، جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی ہوتی تو احد نہ ہوتی، جنگ ختم ہوئی ہوتی تو خندق نہ ہوتی، جنگ ختم ہوئی ہوتی تو فتح مکہ نہ ہوتا۔ تو یہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو کہا گیا کہ جب تک یہ فتنہ کچلا نہیں جاتا نا، اب تم نے ان سے قتال جاری رکھنا ہے۔ اسی آیت کے تحت اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں نا
انہیں قتل کیا جائے. لیکن نبی علیہ السلام نے اجتہاد کیا سورہ محمد کی آیت سے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اجتہاد پسند نہیں آیا. وہ اسی سورۃ الانفال میں آگے جا کے 69 نمبر آیت میں آ جائے گا کہ اگر وہ پہلے آیات نازل نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیتا جو تم لوگوں نے غزوہ بدر کے قیدی پیسے لے کے چھوڑ دیے. کیونکہ ابھی یہ موقع نہیں تھا. قیدی آزاد کرنے کا فدیہ اس صورت میں لیا جائے گا جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو. ابھی جب تک ان کو قتل نہیں کرو گے، اس لیے کہ اللہ کو تو پتا تھا ان کو چھوڑو گے یہ اگلے سال پھر تیاری کر کے تم پہ آ جائیں گے، اور آ بھی گئے. 2 ہجری میں مار کھا کے گئے، 3 ہجری میں پھر آ گئے. اور اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے سورہ محمد کی وہ آیت کہ جب کافروں سے مڑ بھیڑ ہو تو چاہے تم انہیں قید کرو چاہے تم جو ہے انہیں قتل کرو، یہ تمہاری مرضی ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک نرم رویہ اڈاپٹ کیا اپنی شفقت کی وجہ سے. فَإِن تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں. یعنی اگر وہ باز آ جاتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس معاملے میں ان کے لیے کوئی درگزر کی روش اختیار فرما سکتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا پشت پناہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین وہ پشت پناہ ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے. اس پہ پارہ نمبر 9 مکمل ہوا. اور یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جو مسلمانوں کے ہاں بڑا رائج ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل اٹھاتے ہیں سورہ آل عمران سے، اور یہ اس کے ساتھ جوڑ کے نا نعم المولا و نعم النصیر، ایک پورا ایک سمجھ لیں ایک شعر بنا لیں یا کہہ لیں کہ ایک سلوگن کے طور پر. بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد پھر عبد القادر جیلانی کو تو نہیں پکارنا چاہیے نا. جب مان لیا اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے، توحید نہیں تو پھر انسان کے پلے تو کوئی شے نہیں ہے. قرآن تو سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہے. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کار ساز ہے. اور نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین وہ ولی، پشت پناہ اور مدد کرنے والا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسماء اعظم میں سے ہے. اس کے بعد اب پارہ نمبر 10 شروع ہو رہا ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41. اس میں خمس کا ذکر آ رہا ہے. یہ خمس کی ٹرمنالوجی شیعہ کے ہاں تو کافی ریناؤن ہے، بلکہ ان کے علماء کا پورا دھندا ہی اس کے اوپر چل رہا ہے. جس طرح اہل سنت کے علماء کا دھندا سارے کا سارا زکوٰۃ اور فطرہ کے اوپر، قربانی کی کھالوں کے اوپر، اور جمراتیں اور برسیاں ان کے اوپر چل رہا ہے نا، اس طرح شیعہ کے ہاں جو ہے نا وہ ذرا بڑے لیول کا کاپا پروگرام ہے، وہ خمس ہے. کیونکہ زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے، ہاں یہ 20% ہے. زکوٰۃ 100 روپے میں 2.5 روپے ہے، اور خمس جو ہے 100 روپے میں 20 روپے ہے. اور وہ ان کے علماء لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے، یہ ہم نے لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے خرچ کرنا ہے. پوچھیں کس کے اوپر تو کہیں گے سید کے اوپر، اور وہ سید وہ خود ہوں گے. غریب سیدوں کو کوئی پوچھ نہیں. ہمارے پاس کوئی سید آتا ہے نا تو میں تو پھر ایسے لوگوں کو جو لوگ خمس اکٹھا کر رہے ہیں ان کے پاس بھیجتا ہوں کہ وہ سید ہے جنہوں نے خمس اکٹھا کیا، کیونکہ ہم تو خمس نہیں اکٹھا کر رہے، تو وہ آپ کے نام پہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، تو لیں ان سے جا کے. ہم بھی جس لیول تک مدد کر سکتے ہیں کریں گے، زکوٰۃ میں سے تو نہیں کر سکتے. وہ تو واضح ہے، اجماع ہے امت کا، احادیث ہے بخاری مسلم میں کہ آل محمد کے اوپر صدقہ حرام ہے، یہ مال کا میل ہے، اور اہل البیت کے اوپر یہ حرام ہے. اہل البیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ایکویلنٹ خمس کا نظام رکھ دیا. مال غنیمت کے اندر 5واں ایک سمجھ لیں حصہ،
5واں حصہ سے مراد ہے 20%، یعنی اس کے کل 5 حصے کیے جائیں پوری رقم کے، تو 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خمس. تو ظاہر ہے 5 میں سے 1 ہوگا تو 100 میں سے وہ 20 بنیں گے. کنے ویاں دے 100 ہوندے نے؟ 5 ویاں دے. یاد رکھنا بھی آسان ہے. تو خمس جو ہے وہ 20% ہے اور حصہ وہ 5واں ہے. جس طرح زکوٰۃ 2.5% ہے لیکن حصہ 40واں ہے، کیونکہ 100 کو ڈیوائڈ کریں 40 کے اوپر تو 2.5 بنتا ہے. تو یہ خمس مال غنیمت میں اہل سنت کے ہاں جو احادیث ملتی ہیں وہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ مال غنیمت میں حصہ ہے. اس کے علاوہ عام بندے نے اپنے مال میں سے خمس نہیں دینا. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے تو جس طرح وہ حدیثیں ہیں نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، کلمہ توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا، دوسری چیز نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھی حج اگر استطاعت ہو، اور 5ویں رمضان کے روزے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں یہ 4 چیزوں کا ذکر بھی ہے. جب تک کہ رمضان کے روزے اور حج فرض نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کا اب حق ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے رسول ہے. نمبر 2 نماز قائم رکھو. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو. اور نمبر 4 اپنے مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ ہے یا 20% وہ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص کرو گے اور دو گے. مال غنیمت. مال غنیمت اب کیا ہے؟ اسی کے اوپر یہ پوری صورت ہے انفال. یعنی میدان جنگ میں کافر جو مال چھوڑ کر چلے جائیں گے، اب جس مسلمان نے جس کافر کو قتل کیا اس کا جتنا سامان ہے اس کا مالک وہ مسلمان ہوگا، اور اس کے وہ کرے گا 5 حصے. ان میں سے 1 حصہ بیت المال میں اہل البیت کے لیے جمع کروائے گا، اس لیے کہ اہل البیت کے لیے زکوٰۃ تو حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے میں سے ان کو رکھ لیا کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ اللہ نے خمس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے تم دے رہے ہو. یہ زکوٰۃ والا حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ جو جنگ میں فتح ہوئی وہ اللہ کی مدد سے ہوئی. پھر اس میں بڑا ایشو آ گیا مال فے کا، کہ جو بغیر جنگ کے فتح ہو جاتی ہے، ہاں وہ پھر سارے کا سارا بیت المال میں آئے گا، وہ پول میں آئے گا. وہ خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کا حکمران ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا کیا کیا جائے. وہ سورۃ الحشر میں جا کے ذکر آئے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میری وجہ سے ہوا، اگر جنگ بھی نہیں ہوئی اور میں نے روب ڈلوا کے تمہیں فتح دے دی تو اب وہ جو کافر جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں وہ جنگ کے بغیر تمہارے آتا ہے، وہ سارے کا سارا بیت المال میں آئے گا. اور پھر خلیفۃ المسلمین اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ڈیسائیڈ کریں گے مال فے کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے. اور یہ مسئلہ اس وقت اٹھا جب قادسیہ اور یرموک کے اندر اتنی بڑی لیول کی فتوحات ہوئیں، تو اس وقت یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سینئر صحابہ کی میٹنگ کال کر لی، کیونکہ جو قادسیہ اور یرموک لڑنے والے تھے وہاں تو جو مال غنیمت ہاتھ لگا وہ تو ہزاروں مربع زمینیں تھیں. وہاں فوجیوں کے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ پورا علاقہ ہم نے فتح کیا ہے، یہ سارا ہمارا، اس کا 5واں حصہ تو مال غنیمت میں دیں گے اور باقی 4 حصے ہم اپنے پاس رکھیں گے. وہ تو پورے ملک سے آ جانے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ جو کچھ ہے، جو پوری سرزمین فتح ہو رہی ہے، وہ مال غنیمت کی کیٹیگری میں فال کرے گی یا مال فے کی. تو لاجیکلی وہ مال فے میں ہی آئے گا، مال غنیمت میں نہیں آئے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائنل صحابہ نے سب نے کانسنسس کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ مال غنیمت کیسے ہو سکتا ہے. مال غنیمت تو صرف وہ مال ہوگا کہ جو فوجی میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے ہیں. باقی جو عام شہری رہ رہے ہیں ان کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں تو وہ کہاں سے اس کے مالک ہو گئے؟ یہ تو ظلم کے اوپر مبنی نظام ہوگا. ہاں یہ ہوگا کہ مسلمان رعایا کا حصہ ہو جائیں گی وہ زمینیں، اور خلیفۃ المسلمین اس حوالے سے لاٹ کرے گا کیونکہ پورے ملک کے اوپر قبضہ ہو گیا نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیچارے وہاں
کھیتی باڑی کر رہے تھے انہیں محروم کر دیں، انہیں بھی الاٹ کیا جائے گا. وہ ظاہر ہے وہ رعایا ہوگی مسلمانوں کی، تو مسلمانوں پر ان کا حق ہے کہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن مال غنیمت نہیں ہوگا. اور نہ جو عام شہری ہیں ان کو قیدی بنایا جائے گا، نہ ان کی عورتیں کنیزیں ہوں گی مسلمانوں کی. صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں، ان پہ یہ حکم اپلائی ہوگا. تو وہاں پہ پھر رول مال فے والا لگایا گیا. مال غنیمت صرف اتنے حصے کے اوپر ہے جو میدان جنگ میں. تو ظاہر ہے یہ اسلام کا شروع کا سارا دور جنگوں سے عبارت تھا. تو اس وقت تو مال غنیمت والا ایک اچھا خاصا ایک ایشو تھا اور یہ معاملات چل رہے تھے. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد پھر جزیہ بھی آنا شروع ہو گیا. بیت المال میں اہل البیت کے لیے ایک حصہ مخصوص ہو گیا. لیکن جب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو یہ والا ایک پرابلم کھڑا ہو گیا. تو شیعہ نے پھر اس کا الٹرنیٹو یہ سمجھا کہ ہم اپنی عوام سے ہی خمس لیں مال غنیمت کے بغیر بھی. ویسے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو مال غنیمت کے بغیر بھی خمس لیا جائے گا، حالانکہ قرآن بالکل واضح ہے کہ مال غنیمت کے اوپر خمس ہے، عام دولت کے اوپر خمس نہیں ہے. ورنہ سرکار آپ کو 2.5% نہیں 22.5% زکوٰۃ دینی پڑ جائے مہینے کی، سال کی. مشکل کام ہے نا، 100 میں 22.5 روپے. لیکن شیعہ کے ہاں یہ سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اہل البیت کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ کسی حد تک آج تو اجتہاداً یہ ایشو دیکھا جائے تو کسی حد تک درست ہے، کیونکہ اگر یہ سسٹم آپ رائج نہیں کریں گے، مسلمانوں کی حکومتیں، اور زکوٰۃ میں سے آپ سید کی خدمت نہیں کر سکتے، تو آپ غریب سید کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ بعض نے یہ کہہ دیا کہ جی غریب سید جو ہے نا سید کی زکوٰۃ لے لے. نہیں، زکوٰۃ چاہے سید کی ہو یا غیر سید کی، وہ تو ہے ہی میل. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ مال کا میل ہے اور ہم اہل البیت پہ یہ حرام ہے. بخاری میں حضرت حسن ابن علی نے صدقے کی ایک کھجور رکھ لی تھی، حضور نے انگلی ڈال کے الٹی کروا دی حضرت حسن ابن علی کو کہ آل محمد نہیں کھا سکتے. یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے، آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کے ہاں اس وقت یہ جو سسٹم رائج ہے نا، یہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے حکومتی لیول کے اوپر. اس کا کوئی ایسا سلسلہ بنایا جائے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ایٹ لیسٹ امیر لوگ ہیں ان سے اتنا مال کلیکٹ کیا جائے ادر دین زکوٰۃ بھی، تاکہ سید کو اکوموڈیٹ کیا جائے. کیونکہ ظاہر اب اس وقت ہمیں الٹرنیٹو کو کرنا پڑے گا نا. ایک جب تک میرے بھائی مسلمان غالب تھے اس وقت تک امام مسجد کی تنخواہ رکھنا کوئی ضروری نہیں تھا. اس کی وجہ ہے کہ امام مسجد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مسجد کے اندر ناقرآن اندازی ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے امامت کرواتے ہوئے، کسی سینئر بندے کو آگے امامت کے لیے کر دیتے تھے، سارے ہی اہل ہوتے تھے، اور خلیفۃ المسلمین خود جماعت کرواتا تھا. لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اب ہمیں مجبوراً امام مسجد رکھنا پڑتا ہے. تو ایک الٹرنیٹو سسٹم ہم نے کیا ہے نا، اور اس امام مسجد کی تنخواہ گورنمنٹ نہیں دے رہی، مسجد کمیٹی دے رہی ہے. ایک الٹرنیٹو بیت المال کا سلسلہ قائم کیا ہے نا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہے. کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے تاکہ سید اکوموڈیٹ ہوں. ابھی ہم لوگ تو اپنے اینڈ پہ کوئی ایسا آ جائے تو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے کر لیتے ہیں، لیکن کوئی آرگنائز انتظام تو موجود نہیں ہے. تو اس وقت یہ معاملہ تھا اور یہ کافی عرصہ چلا ہے، ظاہر ہے سینکڑوں سال تک چلا ہے یہ معاملہ، مسلمانوں کا غلبہ رہا ہے. تو یہ اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو، یعنی میدان جنگ میں جو کافر چھوڑ کر چلے جائیں، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر 1 پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی. نمبر 2 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روب ڈال دیا. نمبر 3 مال غنیمت میرے لیے حلال ہو گیا، اگلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا. اور نمبر 4 مجھے ساری انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا. اور نمبر 5 شفاعت کا دروازہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر کھولے گا. اور مسلم شریف میں 6ٹھی فضیلت بھی ہے کہ مجھ پر ختم نبوت فرما دی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو جو بھی مال غنیمت میدان جنگ میں تمہیں حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو بے شک اس کا جو 5واں حصہ ہے یعنی 20% وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے،
وَلِذِي الْقُرْبَى اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، آل محمد کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِين اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے. یعنی حضور کے جو مہمان آتے تھے، مسافروں میں ہوں، مسکینوں میں بھی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے تو ظاہر خرچ کرنا ہے. آپ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد تو آپ نے اپنا ذریعہ معاش کوئی اختیار تو نہیں کیا. پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے، لیکن جب آپ ٹوٹلی وقف ہو گئے دین کے لیے تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا تو نہیں فرمانا تھا کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. تو نبی علیہ السلام کی گزر بسر کیسے ہونی تھی؟ تو مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا. اور وہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کوئی عیاشی کی زندگی گزاری، نعوذ باللہ، بڑی فقر کی زندگی گزاری ہے. فاقے رہے ہیں، مرتے دم تک رہے ہیں، بخاری مسلم میں آیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ اللہ، اس کے رسول اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے خمس ہے، اور باقی جو حضور کو ملنے کے لیے آتے ہیں، یتیم ہو، مسکین ہو، مسافر ہو. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہو نا. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو ہم نے فتح نازل فرمائی حق اور باطل میں تمیز والے دن، یعنی یوم بدر کا دن. یہ ابو جہل نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہے. اللہ نے کہا اچھا یوم الفرقان ہے، لے پھر میں نے یوم الفرقان بنانا ہوا. یوم التقى الجمعان، جبکہ دو گروہ آپس میں آمنے سامنے تھے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. تو اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ یہ غیبی فتح اللہ کی طرف سے آئی تھی، تو لہٰذا اس کو فتح کو اپنی طرف منسوب نہ کرو. یہ جو مال غنیمت ہے نا، اس کا 5واں حصہ جو ہے اللہ کو دو. ویسے اصولاً تو سب ہی اللہ کو دے دیا جائے، ظاہر غیبی مدد تھی، فرشتوں کے ذریعے سب کچھ ہوا، لیکن چونکہ ایک جنرل رول تھا اس لیے اسے اپلائی کیا گیا. وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، جبکہ تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، جبکہ وہ دوسرے والے کنارے پر تھے کافر. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تجارتی قافلہ نیچے سے ہو کر گزر گیا سمندری راستے. یعنی ابو سفیان کا قافلہ تو وہاں سے بچ گیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ کروا دیا. حالانکہ مسلمان تو اس تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے. وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ جنگ کرے، اور وہ کام اس نے جو پورا کرنا تھا وہ پورا کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا اتنی ٹائمنگ سیٹ کی ہے، واقعی ٹائمنگ تو سیٹ ہوئی ہے. 15 دن کا سفر کر کے وہ مکے سے ابو جہل قافلہ لے کے چلا ہے کہ ہم نے اپنے قافلے کی حفاظت کرنی ہے، اور مسلمان یہاں سے چلے ہیں ابو سفیان کے قافلے کے لیے، اور راستے میں ایگزیکٹ ٹائمنگ یہ پڑی ہے کہ وہ تو وہاں سے نکل گیا اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارا اگر تم پلان کر کے بھی نکلتے نا، کوئی سٹاپ واچ لگا کے بھی، تب بھی ایگزیکٹلی دونوں بدر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. یہ اللہ نے پلان کے ذریعے تمہیں اکٹھا کیا ہے. یہ سب کچھ غیبی طور پہ ہو رہا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ کیوں ہوا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل دیکھ کے ہلاک ہو. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ دلیل دیکھ کر زندہ رہے. جو مرا دلیل سے مرا، اور جو زندہ ہوا وہ دلیل کے ساتھ زندہ ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ دکھا دینا. اب یہ اتنی بڑی دلیل تھی، ہونا تو چاہیے تھا جو کافر بچ گئے تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ کے اسلام لے آتے. کچھ لے بھی آئے بعد میں، لیکن کچھ پھر احد کے اندر قتل ہوئے، توفیق نہیں ملی. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے، علم والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس غیبی مارکے کو اس حوالے سے اسٹیبلش کیا تاکہ عذاب استیصال کی پہلی قسط ملے انہیں، اور وہ ملی جناب. 70 سردار قتل ہو گئے قریش کے. وہ قریش جو عرب کے ڈان تھے، جنہوں نے کبھی سوچے نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی لڑ سکتا ہے. دوسری طرف سمجھ لیں گدی نشین، اللہ کی درگاہ کے گدی نشین. قریش کا قافلہ بھی پورے عرب میں کوئی نہیں لوٹتا تھا،
کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہیں کعبے کے اندر، یہ اٹھا کے پرے پھینک دیں گے۔ وہ بےچارے اپنے خداؤں کی حفاظت کے لیے ان کا احترام کرتے تھے۔ ہاں، اس کا پھر اللہ نے احسان جتایا نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یہ یقین کریں جب میں سورہ قریش پڑھتا ہوں نا تو عجیب سوز و گداز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ قریش کے لوگ اس کا سوچ سمجھ سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میرے گھر کا صدقہ تم کھا رہے ہو، ٹھیک ہے، تم آزادانہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی یمن کا سفر کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا اس گھر والے کے مالک کی وجہ سے، تو پھر عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پس عبادت کرو اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف کی حالت میں جب قافلے لوٹے جاتے تھے امن دیا۔ کس وجہ سے؟ کعبے کا متولی ہونے کی وجہ سے۔ تو قریش بہرحال ان کی بدبختی کے سب سے اینڈ پہ مسلمان ہوئے، لیکن پھر خوش بختی یہ ہے کہ پھر سرکار انہوں نے قرضہ سارا اتارا ہے، آئے تو اینڈ پہ ہیں، لیکن پھر اللہ نے انہی قریش کے ذریعے قادسیہ میں پرشین کے ہاتھی اتروائے بنو تمیم کے ذریعے، اور یرموک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رومنز کے اوپر انہی قریش مکہ کو مسلط کیا۔ جب تک قریش نے اسلام قبول نہیں کیا نا، عرب کی باؤنڈری سے اسلام باہر نہیں نکلا۔ اور یہی بات میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو، یہاں علماء کو سمجھاتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کی جو اکثریت ہے سب کانٹیننٹ میں، صوفیاء کا طبقہ، حنفی کہہ لیں، دیوبندی کہہ لیں، بریلوی کہہ لیں، جب تک یہ حق بات قبول نہیں کرتے اس وقت تک کوئی اسلامک نظام کی باتیں کرنا، خلافت کا سسٹم، تو یہ علمی شہوت ہے جو بیٹھ کے وی لاگز میں آپ پوری کریں، نکلنا ادھر جو کچھ بھی نہیں۔ ہاں، جب تک یہ مزار نہیں توڑتے آپ کوئی مزار نہیں توڑوا سکتے، چاہے پوری آرمی بھی لگا دیں، وہ اگلے دن خود دوبارہ تعمیر کر لیں گے، اور وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ صرف پیشاب ہی کرے نا، ہاں، تو اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو پھر ہونا چاہیے جو بخاری میں ہے کہ خالد ابن ولید بت توڑنے والوں میں آگے آگے تھے، ہاں، اور اکرمہ آ گیا تھا تلوار کے نیچے، لیکن پرانی یاری تھی تو انہوں نے کہا اکرمہ آج میں نے کوئی لحاظ نہیں تیرا کرنا، بہتر ہے کہ چپ کر کے کنی کرا کترا کے نکل جائے تو۔ وہ تو پھر اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا تھا۔ بحری جہاز کے سفر میں سنن نسائی میں آتا ہے، جب وہ قافلہ ڈوبنے لگا ادھر ساروں نے اللہ کو پکارا، انہوں نے کہا یار یہی تو بات رسول اللہ کرتے ہیں، تو اگر مجھے آج اللہ نے نجات دے دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ واپس آ کے اسلام قبول کر لیا۔ باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل وہ رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر چند سالوں کی زندگی ان کی اسلام میں گزری ہے، آلموسٹ 3 یا 4 سال کی۔ 13 ہجری کے اندر جنگ یرموک میں شہید ہو گئے، 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے، اور 5 سال کے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔